اس لیے من برکت العلم، علم کی برکت یہ ہے کہ انسان طہارت پہ ہو۔ میرے لیے نالائق کے لیے بھی دعا کریں، سمجھتا میری تقریریں رٹی ہوئی ہوتی ہیں، ہمارے لیے بھی آپ حضرات دعا کریں۔ جو حضرات ان باتوں کا اہتمام کرتے ہیں اللہ ان کو علم لدنی اور علم وہبی بھی عطا کرتا ہے، ان کی محنت اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن خدا پاک علم کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بس یہ نالائق کسی طرح دنیا سے چلا جائے گا، سمجھ شرمیہ کی نہیں ہے، اس کی کوئی اصلاح نہیں ہوئی۔ لیکن من برکت العلم، علم کی برکت یہ ہے کہ انسان طہارت کی حالت میں ہمیشہ رہا کر۔ خیبر پختون والے، پنجاب والے، سندھ والے، آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو ہم غریبوں کا ہے کہ 8-8 10-10 میل سے دور ہماری مائیں اور بہنیں مشکیزہ بھر کر کے، پھر اس کا بندھن یہاں سر پر لٹکا کر کے مشکیزہ ان کے پیٹھ پہ رکھا ہوا، وہ ہماری ماں چل چل کر کے 8-10 میل سے آ جاتی۔ مسئلہ تو ہمارے لیے صبح فجر کی نماز مشکل سے ایک لوٹا پانی آپ کو مل جائے، اس میں وضو بنا دیا، ظہر عصر مغرب عشاء، بخدا عشاء بھی بسا اوقات اس فجر کی نماز سے پڑھتے، فجر کے وضو سے۔ دبلے پتلے قسم کے لوگ ہیں، ان کی ہڈیوں پہ گوشت نہیں ہے، بار بار پیشاب کرنا، بار بار پخانے کے لیے جانا، اس کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہ بخاری کے اندر یہ روایت خود بخود آ جائے گی۔ اماں فرماتی ہے کہ رات کو ہم قضاء حاجت کے لیے جاتی تھی، پھر پورا دن نہیں نکلتے، پھر اگلی رات کو جاتی تھی۔ جو جتنا کھائے گا اتنا ہی زیادہ جائے گا، جو جتنا زیادہ ڈالے گا اتنا ہی زیادہ نکالے گا۔ ہم لوگ تو چونکہ ڈبے ہیں، جب دبا دبا کر کے کھاتے پھر تو مسئلہ ہوگا جنیدہ پتر۔ سمجھے ایک مسئلہ سمجھو، وہ یہ ہے کہ جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے نہ جیو۔ بولو، جینے کے لیے کھاؤ کہ آپ کی زندگی کی رمق باقی رہے، جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے نہ جیو۔ آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا، میرے سامنے جو کھانا لایا جاتا میں کہتا ہوں زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، بولی منظور دبا کر کے کھاؤ، ہو سکتا ہے یہ آخری کھانا۔ سمجھ شرمیہ کی نہیں، کہتے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، دبا کر کے کھاؤ۔ اس قسم کے کھانے کے لوگ جو زیادہ کھائیں گے ان کے پاس علم تھوڑی آئے گا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کھانا صرف اس کے لیے، کھانا تو جینے کے لیے، لیکن جینا کھانے کے لیے نہیں۔ مسئلہ ادھر سے خراب ہو گیا سر۔